خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو. میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو دوراہا میں. ہمارا آج کا عنوان انتہائی دلچسپ ہے اور ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اخلاقی زوال. اور ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست اسپیکر موجود ہیں جو کہ سینٹ پیٹرکس کالج آف ایجوکیشن کے پروفیسر اینڈ گریجویٹ کرسچین فیلوشپ کے چیئرپرسن. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ایمانویل ممتاز. سر جی تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام پہ آئے اور آپ نے ٹائم نکالا. میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ اس خوبصورت پروگرام بڑے بامقصد پروگرام کے لیے وقتاً فوقتاً یہ مجھے حکم دیتے ہیں اور میں حاضر ہو جاتا ہوں. تھینک یو سر جی، تھینک یو. تو سر میرا سوال آپ سے ہے خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا سوال دراصل پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں درج ہاں جی جو 10 احکامات ہیں جی خداوند نے جو اپنے پیارے بندے موسیٰ کو دیے تھے، لکھ کر بھی دیے، پھر بعد میں ان کو اس طرح تحریر فرما دیا. جی یہ تیسرا حکم ہے. ہاں جی. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، جی پورا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے، کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے وہ ہرگز بے سزا نہ ٹھہرے گا. ایسا ہی ہے. تو اس کے جب دونوں حصے، جب ہم اس کو بریک اپ کریں گے، دونوں حصوں پہ غور کریں گے نا، تو پھر بڑی حد تک سمجھ آ جاتا ہے کہ خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا. ہاں جی ہاں جی. کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے وہ پھر ایک طرح سے سزا کا مستحق بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر. پر اب سوال یہ ہے آپ کا کہ خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی. خداوند کے نام کی تو اپنی عزت و تکریم ہے. ایسا ہی ہے. اور جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب بھی خداوند کا نام لیتے ہیں تو پھر پورے ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں. جی. لیکن جن کو اس نام کے روب اور دبدبے کا اور اس کی طاقت کا اور اس کی قدرت کا پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو بہت ساری جگہوں پر بلا وجہ استعمال کرتے ہیں جی، بغیر سوچے سمجھے، اور اسے ہی ایکچولی بے فائدہ کہتے ہیں. ہاں جی. خداوند کا نام لیں اور فائدہ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. کیونکہ اس کے نام میں تو سارا نظام قدرت قائم ہے. ایسا ہی سر. تو اس کے نام میں تو بڑی برکت ہے. اور پر یہ جب یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے، بے مقصد ہم نام لیتے ہیں، دل کے اندر تو وہ گہرائی نہیں ہے، دل کے اندر تو وہ پورا ایمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم نے کسی کو یقین دلانا ہو نا بات، تو پھر یہاں تک کہ لوگ تو اس کی قسم بھی کھا جاتے، خدا کی قسم. ایسا ہی ہے سر. خدا کی قسم. اب حکم تو یہ ہے کہ بھی قسم نہیں کھانا. ایسا ہی ہے. تو جب ہم خداوند کے نام کی قسم کھاتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے پھر خدا کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں. ہاں جی. خدا کے احکامات کی تابع داری نہ کی جائے اور صرف کبھی اپنا مقصد نکالنے کے لیے پھر ہم جب بار بار خداوند کو پکارتے نا، حالانکہ اندر وہ والی نہیں ہے بات، تو یہ بھی ایک طرح سے بے فائدہ نام لینا کہلاتا ہے. خداوند کو اس کے جائز مقام پہ رکھیں اور جیسے اس کے احکامات ہیں اس کی پابندی کریں، تو یہ آپ اس کی حکم مانتے ہیں. حکم ماننا کیا ہوتا ہے؟ جو فرمایا جائے اس کی تابع داری کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسے فالو کرنا، اسے ماننا. اور جب ہم نہیں مانتے، اب دیکھو نا پوری دنیا میں ایک طرح سے چیٹنگ ہے، برائبری ہے، کیا کچھ نہیں ہے. پر اگر دیکھا جائے ان کے پاس کبھی بیٹھ کے پوچھے لوگوں سے کہ آپ اس کو جانتے نہیں کہ یہ بری بات ہے، تو کہتے جانتے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. جاننے کے باوجود پھر لوگوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے تو خداوند کا نام بھی استعمال کرتے ہیں. جادوگروں کو دیکھیں، جادوگروں کے پاس تو اپنی ایک بیابانوں میں، جنگلوں میں جا کے اپنی ایک ریہرسل ہے، پریکٹس جو کی ہے، لیکن پھر پبلک کو یقین دلانے کے لیے کبھی یہ بھی کہتے خدا کی مرضی یہ نہیں ہے، خدا کی مرضی یہ ہے، حالانکہ خدا کو تو بیچ میں کہیں ڈالا ہی نہیں، وہ تو اپنے طور پہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس طرح ہو جاتا ہے خداوند کا نام پھر بے فائدہ لینا. سر آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے بتایا کہ خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینے سے کیا مراد ہے. اور سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا اس کا اطلاق عام لوگوں پر ہوتا ہے یا اس حکم کے زمرے میں مومنین بھی آتے ہیں؟ خدا کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے. اوکے. اس میں پھر عوام الناس اور دیگر جو لوگ، خاص لوگ ہیں، مومنین ہیں، وہ پھر نہیں آتے. خدا کے نزدیک تو خدا کی پبلک ہے، خدا کی عوام ہے، خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کا حکم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. یہ جو تخصیص ہے نا، یہ جو مومنین نے حق لے لی ہے کہ جی میں تو چونکہ مومن ہوں
تو میرے لیے شاید یہ نہیں ہے اور بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. خدا کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی. تو جیسے پبلک کو ماننا ہے ایسے ہی اس کو بھی ماننا ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے یا اس کی تعلیم دیتا ہے. اب ہمارے ہاں جو مومنین کی ٹرم ہے وہی ہے جو بلیورز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں. عوام الناس ہوگی پبلک جو سامنے بیٹھی ہے, مومنین یا خاص لوگ وہ ہو گئے جو آگے لیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں لیڈ کرنے والا جو وہ یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو چونکہ پلپٹ پہ کھڑا ہوں یا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے استثناء حاصل ہے, میں کچھ بھی کر لوں. خداوند کے نزدیک یہ بالکل کوئی بھی اگر اس کی اس طرح اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ شاید جانتا نہیں ہے زیادہ. خدا کا حکم ہر ایک کے لیے ایکول ہے. یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے تو اس کے لیے خدا کا حکم اور ہے, یہ ملکہ ہے تو اس کے لیے حکم اور ہے, اور یہ پبلک ہے تو اس کے لیے حکم اور ہے. خدا کا حکم سب کے لیے, وہ کوئی مومنین ہو, بڑی خاص کوئی نسل کے لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں, خداوند کے حکم سب کے لیے برابر. سر آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں اس کا فرق بتایا اور آپ نے بہت ہی زبردست بات کی کہ خدا کا حکم ہم سب کے لیے ایکول ہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی حساس ہے, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ روحانی اتصال کن صورتوں میں کیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر نشانہ کون بنتے ہیں؟ یہ موجودہ صورتحال میں اور موجودہ زمانے میں ایسا چبھتا ہوا سوال ہے کہ اس پر ایک دفعہ نہیں, اس دفعہ تو بہت دفعہ اسٹڈی ہونی چاہیے. خداوند کے حکم سب کے لیے یکساں ہیں. اب پرابلم کیا ہے اس سوال کے حوالے سے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ہائی فائی لوگ ہیں یا جو لیڈر ہیں یا جو آگے سامنے کھڑے ہو کے لیڈ کرتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے مجھے اس بات کے لیے استثناء مل گیا, مجھے مل گئی, اجازت مل گئی, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ اس سوچ کے ساتھ آ جاتے ہیں نا, لیڈر اس سوچ میں آ جاتا ہے تو پھر پبلک کے لیے پھر کوئی بھی قانون پاس کر دیتا ہے. جو آگے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جو آپ غلط کرتے ہیں لہٰذا آپ اس کو ایسا کریں. تو نشانہ تو پھر عام پبلک جو ہوتی ہے نا, عوام الناس جسے کہتے ہیں, وہ بنتی ہے. اور وہ کیوں پھر بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ خدا کے کلام سے زیادہ واقفیت ان کی نہیں ہوتی. اب وہ اپنے طور پر ایمان کی روح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب جو سامنے کھڑے ہیں وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ایسا ہی سر. پر وہ نہیں سمجھتے کہ نہیں ہمارا تو استحصال ہو رہا ہے, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اور جو بتانے والا ہے ان کے لیے بھی خداوند یسوع نے جب اپنے وقت میں پہاڑی باز میں بیان فرمایا تھا نا, وہ تو ایسا سخت تھا کہ اگر وہ پڑھ لیں نا جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں. ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا اس وقت کے سردار کاہنوں کو فقیوں کہ سفیدی پھری قبروں, اوپر سے تم بڑے سفید, اندر تمہارے مردے اور ہڈیاں بھری ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے تو پھر بہت کچھ بھرا ہوتا ہے لیکن باہر سے منہ سے ایسی میٹھی میٹھی اور چمکتی باتیں کرتے ہیں کہ عام لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو سوال جو ہے نا وہ چونکہ سینسٹیو ہے, حالانکہ ہم کہتے ہیں جی بہت جدید زمانہ آ گیا اور اس طرح کا جو ماڈرن ایج ہے کبھی بھی ہسٹری میں نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور فرمائیں تو جتنی جہالت اس وقت بھی ہے نا, شاید اتنی جہالت بھی کبھی نہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ ساری ماڈرن فیسلٹیز ہونے کے باوجود جس طرح انسان خدا سے دور ہو رہا ہے, اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کا فائدہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے لیڈر ہیں جتنا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں شاید عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے. سر میں پورے طور پہ اگری ہوں اور آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیا. اور سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روحانی اتصال کے ذرائع کون سے ہیں؟ کیا یہ جسمانی ذہنی اتصال ہی کی کوئی قسم ہے؟ روحانی طور پر جو استحصال ہے نا, ہاں جی, یہ ہسٹری میں درج ہے. ہسٹری میں یہ درج ہے کہ پرانے وقتوں میں جب سیمنریز ہوتی تھی نا, تو جب کبھی سیمنری میں کھانا پینا گندم آٹا کم ہونا نا تو انہوں نے باہر جانا, کھیت تیار ہے, فصل تیار ہے, حکم دے دینا سیمنری میں کھانا آٹا کم ہو گیا تو یہ جتنی فصل کٹائی ہو جائے پوری سیمنری بھیج دینا.
استحصال ہے یہ. ہاں جی. کسان منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے, میں نے محنت کی ہے, 6 مہینے میں نے فصل اگائی ہے, تو اس کا مطلب مجھے کچھ بھی نہیں ملنا. تو انہیں کہنا سر میں کیا کروں گا, تو انہیں کہنا میری بات مانو, میں پریسٹ ہوں, میں نے تمہیں کہا ہے, اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں خدا کے نام تمہارے لیے خط لکھوں گا کہ اس نے میری بات نہیں مانی. وہ بیچارہ سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, وہ سارے کی ساری گندم بھیج دیتا. یہ ہے ہمارا روحانی استحصال. ڈرانا خدا کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے, اور آج بھی ایسی ہے, وہ تو بڑی ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا, کتابوں میں درج ہے. پر آج کل جو عام روزمرہ زندگی میں جس طرح ہو رہا ہے, اور اب تو میں نے سنا ہے کہ اب تو یہ بھی کہنے لگے ہیں, اگر کوئی کہے نا سر آپ ہمارے گھر پہ جی دعا کرنے آئیے گا, تو اب وہ کہنے لگے اچھا پیسے ہیں, آ جاؤں گا, پیسے ہیں. اب وہ جب بیچارہ کہہ دے نہیں جی میں ایسا نہیں کر سکتا, تو اچھا پھر میں دیکھوں گا, سوچوں گا. تو یہ استحصال کی ایک شکل ہے. خدا کے خادم کا یا مومن کا تو یہ فرض بنتا ہے. ہمارے مالک خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو پاسٹر ہے یا لیڈ کرتا ہے وہ چرواہے کی مانند ہے, وہ ایک شیپرڈ ہے, چرواہا ہے. پھر چرواہے کے نا خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک ایک بھیڑ کا نام یاد رکھتا ہے, وہ ان کو وقت پہ فیڈ کرتا ہے, ان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو یہ نا پھر چرواہے کو ان کو پراپرلی فیڈ کرنا ہوتا ہے, ہر وقت ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے, جانوروں سے اور دیگر حملوں سے بچانا ہوتا ہے. یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہے. استحصال نہ کریں, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. برکت اٹھ جاتی ہے اس کام میں, نہ برکت ہی نہیں رہتی جہاں استحصال کی روح آ جائے, لوگوں کو ڈومینیٹ کیا جائے, ان کو پریشان کیا جائے, ان کو فکروں میں ڈالا جائے, اور جو خدا کے خادم کا کام بھی ہے وہ بھی نہ کرے. تو پھر ایک ڈرا دھمکا کے لوگوں کو رکھنا, اور یہ تو استحصالی صورتحال ہے, ویری بیڈ. سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جہاں استحصال کی روح آ جاتی ہے وہاں ہماری برکت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے سر, خدا کا ہاتھ رک جاتا ہے وہاں پر. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, فرض کریں کہ اگر کوئی مذہبی لیڈر یا استاد نیک نیتی سے کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کیسے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے نا, دیکھیے یہ بڑا کام کا سوال ہے, یہ بڑا پروڈکٹیو بات ہے. ہاں جی. کہ اب ایک ہمارا جو اسپرچول لیڈر ہے یا ایک ٹیچر ہے, اور وہ جن کو ٹیچ کر رہا ہے, جو اس کی دوسرے لفظوں میں کہیں جو اس کی کلیسیا ہے, وہ ان کو ریفارم کرنا چاہتا ہے, ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ان میں بہتری لانا چاہتا ہے, تو پھر ان کی وہ کیسے مدد کرے. اور ظاہر ہے یہ پھر کہلاتی ہے تربیت, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ. جب ایک خدا کا خادم کسی سیمنری میں جا کے 3 سال 4 سال لگاتا ہے, کیتھولک چرچ میں جب فادر بننے جاتے ہیں 11 سال لگاتے ہیں, تو ان کو بہت کچھ سکھا کے نا تب جا کے کہیں فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. ایسے جو باقی سیمنریز ہیں ان کو بھی 3 سال یا 4 سال کی ٹریننگ دے کے پھر اس میں پریکٹیکل ورک ہوتا ہے انوالو, صرف تھیوری نہیں ہوتی, پھر ان کو ڈگری دی جاتی ہے, پھر ان کو باہر نکالا جاتا ہے. تو گویا کہ وہ ٹرینڈ ہو کے نکلتے ہیں کہ بھی جب اس طرح کرنا ہو تو پھر جس کی پھر وہ پاسبانی کریں گے, جس کلیسیا کی وہ گلہ بانی کریں گے, ان کو اسپرچول گروتھ میں آگے بڑھانا ہے تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے جی. اور اسپرچول گروتھ میں جو نمبر 1 ٹاپ پہ بات آتی ہے وہ ہوتا ہے خداوند کے احکام کو جاننا, پڑھنا, سننا. اور وہ درجے کلام مقدس. آج کے دور کا جو سب سے میجر ٹاپ کلاس پرابلم وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچا کہ ہم بڑی تسلی سے, اطمینان سے وقت نکال کے خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں. اگری سر, اگری. اور چرچ کے اندر اب رہ گئی ہیں فارمل ایکٹیویٹیز, ٹوٹلی فارمل. اتنے گیت گانے ہیں, یہ ورد پڑھنا ہے, اور پھر اتنے وہ بھی اب کیلکولیٹر ہے, 20 منٹ کا, 25 منٹ کا, 30 منٹ کا, میکسیمم 35-40 منٹ کا پیغام دینا, اس سے آگے نہیں جانا. پھر آخر میں گیت گانا ہے, چندہ اٹھانا ہے. یہ فارمل باتیں ہیں. بیچ میں سوائے ایک کہ جب خدا کے خادم نے پیغام دینا کلام میں سے,
اس کے علاوہ کہیں ٹیچنگ کا کچھ صورتحال نکلتی نہیں. پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ چونکہ اب وہ ساری پبلک آئی ہوتی ہے, اس کو تو پھر اسی فارمیلٹی میں جانا ہے, لیکن پھر اس کے لیے ان کو سکھانے کا عمل جو ہے نا وہ پھر اس کے لیے الگ سے ایکٹیویٹیز ارینج کرنی ہوگی. جی. کون سا ایسا چرچ ہے جس میں یوتھ نہیں ہے؟ جی بالکل. کون سا ایسا چرچ ہے جس میں ویمن کا ونگ نہیں ہے؟ کون سی ایسی ہے جو جس میں اور مرد لوگ جو ہیں جو اس کی پاسٹریٹ کمیٹی یا مینیجنگ کمیٹی نہیں ہوتی؟ پر آئی ایم سیڈ ٹو سے جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جتنی کمیٹیاں ہیں صرف کمیٹیاں ہی ہیں. جی سر. ان کو کبھی سکھانے کی بات کریں آتے نہیں, اور جو کچھ پھر انہیں کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے چونکہ سیکھا نہیں ہے. ہاں جی. چرچ میں لڑائی ہو نہیں سکتی, پھڈا ہو نہیں سکتا, کورٹ کیس بن نہیں سکتا. اگر اسپرچولی ہم گرو کریں نا, خداوند کی مرضی کو بیچ میں ڈالیں, تو پھر کبھی چیزیں الٹی سائڈ پہ نہیں جاتی. ہاں جی. تو اس کے لیے ٹیچنگ دینا بہت ضروری ہے. ٹیچنگ یہ ہے کہ پھر الگ سے کلاسز کریں, الگ سے کلاسز کریں اور ان کو بتائیں, یوتھ کو بٹھائیں اور ان کو کلام سنائیں, اور انہیں بتائیں کہ جب آپ خداوند کی حمد کریں گے جا کے سامنے تو حکم ہے میں دل سے بھی گاؤں گا, میں روح سے بھی گاؤں گا, میں عقل سے بھی گاؤں گا. حکم ہے, یہ کلام مقدس میں درج ہے. تو پھر جو ورشپ کرنے کا مزہ آتا ہے نا وہ تبھی آتا ہے جب آپ اس حکم کی تعمیل کریں. خواتین کا رول الگ سے بکس لکھی ہوئی ہیں, کیسی شاندار خواتین تھی جو خداوند یسوع کے ساتھ رہتی تھی, ہیلپ کرتی تھی, مدد کرتی تھی, سیکھتی تھی, اور کس طرح بعد ازاں پھر رسولوں کو خواتین نے مدد دی اور انہوں نے مسیحیت کو آگے بڑھانے میں اپنا اپنا رول پلے کیا. آج کی خواتین نہیں کرتی کیونکہ اسپرچول گروتھ نہیں ہے. اسپرچول گروتھ جو ہے نا وہ ایک انرشیا کا شکار ہے. انرشیا ٹوٹلی اب یہ ایک سائنس کی ٹرم ہے. جب چیزیں ایک ہی جگہ رک جائے, آگے پیچھے نہ ہلیں, تو اسے کہتے ہیں ہم انرشیا. جمود اس کا اردو ورڈ. جہاں جمود طاری ہو جائے نا تو وہاں پھر بیٹا سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا. تو کلیسیا کو اسٹرانگ کرنا ہے نا جب خدا کے خادم نے, تو ادر دین فارمل پریکٹسز کے کچھ انفارمل پریکٹسز میں جانا ہوگا. ایسا ہی ہے سر. اس کو الگ سے ٹائم نکالیں, الگ سے اس کی ایکٹیویٹیز ارینج کریں, پھر جا کے کہیں کلیسیا اسپرچولی گرو کرے گی. ایسا ہی ہے سر. میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ہماری اسپرچل گروتھ رک جاتی ہے جب ہم خداوند کے کلام پر یا خداوند کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, ایک مذہبی لیڈر اپنی کلیسیا کے کسی ایک رکن کی ذاتی زندگی میں کس حد تک مداخلت کر سکتا ہے؟ میں جو کچھ پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, جو کچھ میں نے سیکھا ہے کلام مقدس کا جو میں نے مطالعہ کیا, اس کے مطابق ایک طرح سے جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمارا باپ کی جگہ پہ آ جاتا ہے. جیسے ہم خدا کو اپنی کے لیے باپ کا درجہ دیتے ہیں, اور ہمیشہ ہی ہم پکارتے ہی رہتے ہیں اے ہمارے باپ, اے خدا باپ. وہ تو خداوند یسوع مسیح بھی ان کو یہی درجہ دیتے تھے کہ میرا باپ ہے. اور جو کلیسیا کا پھر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے روحانی باپ کے مقام پہ آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. باپ کا جہاں ذمہ داری ہے نا, یہ اس کی ڈیوٹی میں بھی ہے, اس کی فرض میں بھی شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس ممبر کی ہیلپ کرے, گائیڈ کرے جو کہیں ادر وے, رانگ وے پہ جا رہے. تو وہاں پر پھر اس کو حق ہے کہ وہ جائے اور اس کی رہنمائی کرے. اب اس کو ذاتی زندگی سمجھ کے کہ اس کی پرسنل لائف میں شامل ہو رہا ہے یا دخل اندازی کر رہا ہے, اس کو اس اینگل سے نہیں لینا کہ اگر وہ کسی پادری یا خدا کا خادم کسی کی پرسنل لائف میں ان ہو رہا ہے. نو, دیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ, ایک کلیسیائی رکن, ایک بھیڑ گلے میں سے کسی بھی وجہ سے باہر چلی گئی ہے, نکل گئی ہے, تو اس کو واپس لانا ہے, کیونکہ وہ اس کے گلے کی بھیڑ ہے, اس کو کھونا نہیں چاہتا. اور خداوند یسوع مسیح فرسٹ کلاس اس کی مثال یہی دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس 100 بھیڑیں تھیں, ایک کھو گئی, تو پھر وہ 99 کو چھوڑ کے اس ایک کی تلاش میں چلا گیا. تو اس سوال کا ایکچولی اس سے تعلق ہے کہ وہ کھو نہ جائے, وہ کھویا نہ رہے, چونکہ ابلیس کے ہتھے نہ چڑھے, ادھر ہی نہ مر جائے. خداوند یسوع مسیح ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جب تک کہ وہ بھیڑ مل نہیں جاتی اور اس کو پھر واپس لا کے گلے میں شامل نہیں کرتے,
وہ پھر رکتے نہیں اس عمل میں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ایک روحانی باپ کو یا ہمارے مذہبی لیڈر کو کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک اس کے ہاں جائے, وقت دے اس کو, بیٹھے اس کے پاس, پرسنل ہو. پرسنل پرابلم کیا ہے, پرسنل ہونا بہت ضروری ہے. اور پرسنل ہو کہ جب تک کسی کے ہم سنتے نہیں ہیں اور ایکچولی سچویشن سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کا سولوشن بھی نہیں نکلتا. اس لیے اس کے پاس جانا یہ ہوتا ہے پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کی بات ہے. جانا پر اس کے لیے پھر ظاہر ہے خدا کے خادم کو ٹائم نکالنا پڑتا. وہ کیا تھا, پیچھا کرنا اسے کھوئی ہوئی بھیڑ کا, یہ نا اپنے ٹائم نکالنا, جانا, سفر کرنا, ڈھونڈنا اس کو. ایگزیکٹلی ایسے ہی کوئی ایک شخص کلیسیا کا اپنی راہ سے ہٹ جائے, گمراہی کا شکار ہو جائے, تو پھر اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ایک پاسٹر کے پاس, ایک لیڈر کے پاس ہر طرح کا حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. ایسا ہی ہے سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ایک مذہبی لیڈر کو ایک بہت اچھا چرواہا ہونا ضروری ہے, اور ایک باپ کی طرح ہمیں اپنی کلیسیا کی کیئر کرنی ہے تاکہ ہماری کلیسیا کا کوئی بھی رہاوا نہ رہ جائے. سر جی, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, کیا اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں میں والدین, بہن بھائی یعنی خاندان کے افراد بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ روحانی استحصال کسی کی زندگی میں باہر سے زیادہ گھر کے اندر سے ہو رہا ہو؟ ایسے حالات میں استحصال سے متاثر شخص کس طرح سے مدد کو حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کا سوال بڑا بائبل بیسڈ کویشچن ہے, کیونکہ بائبل میں اس کے بارے میں تعلیم درج ہے. جی. آخر وقت میں لکھا ہوا ہے کہ آخر وقت ایسا ہو جائے گا کہ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے گا, بیٹی ماں کے خلاف گواہی دے گی, بہو ساس کے خلاف کرے گی, بات کرے گی. تو یہ ایکچولی بائبل میں درج ہے. تو گویا کہ ایماندار جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں ایسے وقت آئیں گے جب آزمائش پڑتی ہے نا, تو پھر بہت سارے گھر والے ہی ٹرن ہو جاتے ہیں, اباؤٹ ٹرن لے لیتے ہیں, اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے پھر وہ اپنے عزیزوں کی ہی, گھر والوں کی ہی ایک طرح سے استحصال شروع کر دیتے ہیں. بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے ایک معجزہ درج ہے. وہ معجزہ یہ ہے کہ ایک بچہ اندھا پیدا ہوا تھا, پھر وہ عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہو گیا. پھر اس کی ایک دن خداوند یسوع مسیح سے آمنا سامنا ہوا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت اور اختیار کے سبب کے وسیلے سے اس کی بینائی بحال کر دی. اور اب وہ خوشی سے اچھلنے لگا. یہ بات اس وقت کی جو اسپرچول لیڈر تھی, مذہبی لیڈرشپ تھی, ان تک پہنچی. سردار کاہنوں تک, فقیوں تک, فریسیوں تک. وہ بھی یہ جانتے تھے کہ جو جنم کا ہی لنگڑا ہو یا جنم کا ہی اندھا ہو, اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے تھے کہ یہ اندھا ہے, اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بینا ہو گیا ہے. اس سے سوال کرنا شروع کر دیا, بھائی تو بینا کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, ایک شخص تھا اس نے مجھے ہیل کیا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ یسوع ہے. وہ تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کی ملاقات ہو جاتی ہے یسوع مسیح سے, تو پھر خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکتا ہے, سجدہ کرتا ہے. اور اب گھر کے استحصال کی, گھر کے ممبر کی استحصال کی بات, فقیوں فریسیوں نے اس کے پیرنٹس کو بلا لیا. کیا یہ آپ کے اندھا بچہ یہ اندھا ہی پیدا ہوا تھا؟ کہتا ہاں جی. تو پھر یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اب والدین کا جواب سنیے. والدین نے کہا جی وہ اب بڑا ہو گیا ہے, اسی سے پوچھ لے. پیرنٹس ہیں وہ نہیں اب بتا رہے کہ جی ان کو یسوع مسیح نے ٹھیک کیا. وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کہتے کہ ہم اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح نے ٹھیک کیا تو وہ ہمیں اپنے چرچ سے یا ہیکل سے خارج کر دیں گے. یہ تھا ایکچولی ڈر انہیں. اب پھر استحصال کیا ہوا؟ بیٹا ہے ان کا, پھر بھی کہہ رہے کہ جی ہمیں نہیں پتا, آپ اسی سے پوچھ لیں. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں میں جانتا نہیں ہوں کہ اس کا نام یسوع ہے, پر ایک شخص تھا جس نے مجھے ٹھیک کیا. تو اس کی گواہی دیتا ہے. یہ تو بچہ جی ہونا ہی ہونا ہے. جب وقت چونکہ سخت آ رہا ہے, خداوند کی یسوع مسیح کی دوبارہ آمد قریب ہے, اور اس آمد قریب ہونے میں اس طرح ہوتا ہے, ہونا ہے. گھر والے ہی
ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے تاکہ میری جان بچ جائے اور یہ مرتا ہے تو مر جائے. ایماندار ایسا نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. ایماندار جو یسوع مسیح میں ایمان رکھتی ہے فیملی, وہ سب یکساں ہو کر ایک دم ایک ساتھ گواہی دیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے پجاری ہیں. جو بھی کرنا ہے کر لیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں. ایسا ہی ہے. اب جو میں اس سوال کا جو اس وقت جو لیٹسٹ جو آنسر سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی ینگ بوائے یا ینگ گرل یہ تہیہ کر لے دیا خداوند کی طرف سے, اس کو آواز ملتی ہے کہ جی آپ نے اب میری خدمت میں آنا ہے اور ساری زندگی مجھے دینی ہے. تو پھر وہ جیسے ہمارے چرچ سسٹم میں جو سسٹر بن جاتی ہیں, نن بن جاتی ہیں, خدا کی خادمہ بن جاتی ہیں, ایک طرح سے وہ شادی بھی نہیں کرتی ہیں, پھر کہتی نہیں جی میرا اب سب کچھ خداوند کے لیے ہے. تو پھر وہاں گھر والے اٹک جاتے ہیں. نو, یہ ہماری عزت کا سوال ہے. تو جوان لڑکی ہے, تو گھر میں اب تو شادی نہیں کرے گی. تو پھر وہ اس طرح اس کو روکنے لگتے ہیں. اسی طرح نوجوان بیٹے جب ان کو اعلانیہ کہہ دینا کہ جی میں نے تو اب پادری بننا ہے یا فادر بننا ہے, تب بھی پیرنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے سے تمہیں اتنا پیسہ لگایا تھا, اتنی آسیں تمہیں لگا رکھی ہیں, تم نے فیملی کو اٹھانا ہے, تم نے فیملی کا بوجھ اٹھانا ہے, ہم کیا کریں گے تیرے بغیر, تیرے بعد ہم کیا کریں گے. تو پھر وہ منع کرنے لگتے ہیں, استحصال کرنے لگتے ہیں. ہم نے تمہیں ایم ایس سی کرایا تھا کہ تو بعد میں پادری بنے گا. ہم نے تو بنایا تھا تاکہ تو جا کے ایم ایس سی کرنے کے بعد کسی اچھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جائے, بہت بڑا آفیسر بنے, تمہیں گھر ملے گا, گاڑی ملے گی. یہ کیا ہے کہ آپ نے پادری بن جانا جائے. تو اس طرح پھر گھر والے جو ہے نا وہ بھی سوچنا شروع کرتے, صرف سوچنا نہیں شروع کرتے, باقاعدہ اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں اور اس کو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یوں پھر ان کا استحصال ہو جاتا ہے. کچھ ہیں بچے جو مان جاتے ہیں, پر جو پھر ایمان میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, وہ تو پھر وہ کر گزرتے اور خداوند کے حضور جا کے حاضر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ویل ڈن سر جی, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے. ہمیں آپ کے وسیلہ سے خداوند کے کلام میں سے بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملی, اور میرا ایمان ہے ویورز آپ کو بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہمیں ضرور اپنے فیڈ بیک سے اطلاع کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.